چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لکم ولانعامکم. سورہ عبس کی 1 سے لے کے 20 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اس کے بعد کی آیتوں سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیے. ثم پھر اماتہ اس کو موت دیا، فاقبرہ پھر اس کو قبر میں ڈالا، ثم پھر اذا جب شاء چاہے گا انشرہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا. کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر اس نے ابھی تک پورا جی لما کلا مطلب ہرگز نہیں، لما ابھی تک، یقضی پورا کیا ہے یعنی ابھی تک پورا نہیں کیا ہے، ما جو امرہ اس نے اس کو حکم دیا ہے. کلا ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے اس کو پورا نہیں کیا ہے جس کو کرنے کا اللہ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ فل پس ینظر دیکھے. لما کا کیا مطلب تھا؟ ابھی تک نہیں. فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی چیز کی طرف، خوراک اور غذا کی طرف. طعام کھانا، شراب پینا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنی خوراک غذا یعنی کھانے کی طرف. کیسے دیکھے گا؟ انا بے شک ہم نے سببنا الماء سبا، سببنا برسایا، ما پانی، سبا خوب برسایا، ہم نے پانی خوب برسایا. ثم پھر شققنا، شق یشق کو معنی ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا. اذا السماء شقت جب آسمان پھٹ جائے گا. پڑھ چکی ہے؟ نہیں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے؟ پڑھے ہیں. شقہ اسی سے شقہ یشق مطلب پھاڑ دینا یا پھٹ جانا. یوم تشقق السماء پھٹنا. پھر ہم نے پھاڑا الارض زمین کو، شقہ پورے طور سے، زمین کو پھاڑا، پھاڑنا مراد پورے طور سے ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. تو یا پس انبتنا ہم نے اگایا، اگانا پیدا کیا، زمین سے اگانا، اگنا ہوتا ہے نا، غلہ اگ رہا ہے، کھیتی اگ رہی ہے. فانبتنا تو ہم نے اگایا، فیہا اس میں، حبا، ابا مطلب
दाना मतलब खाने पीने का सामान, अनाज। फिर हमने उगाया उसमें अनाज, गल्लाजात, खाना पीना, दाना। व इनबा अंगूर, व कस्बा तरकारी, साग सब्जी तरकारी, इसमें करेला की भाजी भी है। व इनबा व कस्बा, इनब मतलब अंगूर, कस्बा तरकारी, व जैतून व नखला, जैतून, जैतून है ना, खाई कभी? बहुत मीठा रहता है ना? नहीं खाया? अच्छी चीज़ है खाने की। व नखला, नखल मतलब खजूर, जैतून और खजूर उगाए। व हदाइक गुल्बा, हदाइका हदीकतुन की जमा, हदीका मतलब लड़की का नाम ही तो होता है हदीका, नाम होता है, ठीक है, गार्डन। गार्डन। हदीका की जमा है हदाइक, हदाइका बागात, गुल्बा घना बाग, ऐसा बागीचा जिसमें दरख्त करीब करीब हो, घना हो। वह हदाइका गुल्बा, घने बागात उगाए। वफ़ाकिहतुं व अब्बा, फाकिया मतलब होता है मेवाजात, फल फ्रूट, ठीक है। अब्बा का मतलब होता है घास फूस, चारा। अब्बा अम्मा वाला अब्बा नहीं है, चारा घास फूस जो जानवर खाता है। जो चारा होता है, साग सब्जी हुआ आदमी खाता है, घास फूस जानवर खाता है, उसको चारा का नाम इस्तेमाल होता है। क्या हुआ? वफ़ाकिहा मेवाजात, फल फ्रूट, व अब्बा घास फूस यानी चारा। क्या फरमाया? मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, मतान तुम्हारे फायदे के लिए, मतान फायदा, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। वलिअनआमिकुम, वलिअनआमिकुम, वह अलग है, ले अलग है, अनआमिकुम तुम्हारे चौपाया जानवर के लिए भी। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, फ़इज़ा बस जब, जाअत आएगी, जा आया, जाअत आई, और इज़ा लगने से शर्त हो गया आएगी। फ़इज़ा जाअत जब आएगी, अस्साख़ा ज़ोरदार आवाज़ जिससे कान बहरे हो जाए, इतनी तेज़ आवाज़ कि जिससे आदमी कान फट का पर्दा फट जाए, बहरे हो जाए, यानी क़यामत, सूर फूंकी जाएगी। यौमा आज या उस दिन, यफिर्रो, फर्र यफिर्रो भागना, यौमा उस दिन, यफिर्रो भागेगा, फर्र यफिर्रो भागना, भागेगा। मरऊ आदमी इंसान, अलमरऊ आदमी इंसान, मिन मतलब से, अखी मतलब उसके भाई से, यानी अपने भाई से। जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अखी ही अपने भाई से, व उम्मी ही अपनी माँ से, व अबी ही और अपने बाप से, व साहिबती ही
صاحبت ہی اپنی بیوی سے، و بنی ہی اور اپنی اولاد سے، ایک سیکنڈ. یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امی اپنی ماں سے، و ابی اپنے باپ سے، و صاحبتی اپنی بیوی سے، و بنی ہی اور اپنی اولاد سے. ہو گیا؟ جی سر. لکل، ہر ایک کے لیے، امرئن ہر عمران آدمی، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مطلب ہر آدمی نا. یومئذ اس دن، شانوئی شان ایک حالت ہوگی، کیا اس کے بعد بتا رہا ہے یغنی ہی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی. ایسی پریشانی ہوگی کہ آدمی کو صرف اپنی پڑے گی، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرے گا. شانوئی ایسی حالت، ایسی شان، اس کی ایسی حالت ہوگی، یغنی ہی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. وجوہ بہت سے چہرے، وجہن کی جمع وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، روشن چمکدار، ضاحکہ، ضاحکہ یہاں کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، ہنسنے والا، مستبشرہ حشاش بشاش خوش و خرم. مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستا ہوا، مستبشرہ حشاش بشاش یعنی خوش و خرم، شاداں فرحاں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور بہت سے چہرے اس دن، علیہا اس پر، غبرہ گرد و غبار ہوں گے، غبار آلود ہوں گے. طرح کو چھائی ہوئی، ہاں اس کو، قطرہ سیاہی. وہ لکھتے نہیں ہیں؟ کہاں لکھتی ہے؟ تمہارا ہاتھ بھی چلتا ہے. آج کا کام کل پر نہ ڈالا، ابھی نہیں لکھ سکتے تو کب لکھ سکو گے؟ طرح کا کیا معنی ہے؟ ترحقھا اس پر چھائی ہوئی ہوگی، چھانا ہوتا ہے نا، بادل چھا گیا، چھائی ہوئی ہوگی، قطرہ سیاہی. اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جس پر گرد و غبار ہوں گے، غبار آلود چہرے ہوں گے، اور جس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی چہرہ کالا پڑ جائے گا، منہ کالا ہو جائے گا. اولئک یہی لوگ، ہم الکفرۃ الفجرہ، کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی جمع، یہ دونوں لفظ جمع ہیں. فاجر کی جمع، فاجر گناہگار، فسق و فجور، یہی لوگ کافر اور فاجر ہوں گے. آئیے تفسیر کی طرف تھوڑی سی آتے ہیں. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی تقدیر بنائی، زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کر دی، ایک وقت متعینہ زندگی گزارا، اس کے بعد اسے موت سے دوچار کیا،
مرنے کے بعد چیل کوا کو کھانے کے لیے یا دریا میں بھسانے کے لیے یا آگ میں جلانے کے لیے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے جسم کو بحفاظت مٹی کے اندر دفن کرا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے اور کوئی انسان اپنی مرضی سے اٹھے گا بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان نے کہا ہوگا ہم کو ایسا بناؤ، ہم ایسا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھانا چاہے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ہم کو سونے دیجیے، ہم یہ اٹھیں گے نہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، دنیا بہت کام کر کے آئے ہیں اور رہنے دیجیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب چاہے گا اللہ قیامت برپا کرے گا اور اس کو جگا دے گا۔ اذا کا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا لما یقضی ما امرہ، انسان کو جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے، اس نے ابھی تک اس حکم کو بجا نہیں لایا۔ یعنی انسان کو کہا گیا اپنے خالق کو پہچانو، یہ پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ انسان سے کہا گیا کہ شیطان سے دور رہو، شیطان سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان سے کہا گیا صحیح اعمال بجا لاؤ، ایسے اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس پر ذمہ داری دی گئی تھی، جو فرائض دی گئی تھی، ان فرائض کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ انسان ابھی تک اس کام کو پورا نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، اتنے انعامات سے اللہ نے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام انسان میں سب سے بہتر، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا۔ اس کے جسم کے اعضاء و جوارح کو بڑے توازن کے ساتھ اچھے انداز میں رکھا ہے۔ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اسی مناسبت سے رکھا، جس کے ذریعے سے اس کی خوبصورتی جھلکنا شروع ہو جائے۔ جانوروں کی طرح ہمارا سر نیچا نہیں ہے، ہماری پیشانی اوپر رکھی گئی، سر اوپر رکھا گیا، صرف اس لیے یہ پیشانی سوائے اوپر والے اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ تو انسان سے کہا گیا کہ تم اللہ کس طرح بندگی بجا لاؤ، تمہاری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، تم کو شرک و کفر نہیں کرنا چاہیے، تم کو بدعت و خرافات میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جن چیزوں سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہی کرتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جاتا عام طور سے لوگ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اچھے نہیں ہیں، زیادہ تر نافرمان ہیں۔ کم لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، زیادہ تر اللہ کی نعمتوں کے ناقدرے ناشکرے ہیں۔ کم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، جس چیز کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا اس نے ابھی اسے پورا نہیں کیا۔ ہونا تو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورے طور سے عمل پیرا کرتے، عمل پیرا ہوتے، اس کو مان لیتے، لیکن کیا نہیں۔ اب انسان کو سمجھانے کی ایک طریقہ بتائیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، جیسے انسان کو پیدا کر کے ہی چھوڑ تو نہیں دیا کہ تم بھوکا پیاسا مرتے رہو، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اب انسان سوچے اس کے لیے خوراک تیار کیسے ہوتا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں غلہ جات ہوتے ہیں، اس کے بعد کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد آدمی کے پاس غلہ اور پھل فروٹ تیار ہو کے آتا ہے، آدمی کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اندر طاقت و توانائی محسوس کرتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ کہا سوچو، چاہیے کہ انسان غور کرے اپنے کھانے کی طرف۔ خوراک کہاں سے ملا؟ کھانا کہاں سے ملا؟ غذا کہاں سے ملی؟ تو کیا فرمایا؟ انا سببنا الماء سبا، ہم نے خوب پانی برسایا۔ پانی برسانے سے کیا ہو جائے گا؟ پانی کہاں ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ آسمان میں تو پانی نہیں ہے، وہ پورا واٹر سائیکل ہوتا ہے۔ پانی ہے دریا میں، سمندر میں، ندی میں، نالا میں، ٹھیک ہے۔ دھوپ کی شدت و تمادت کے نتیجے میں اسے بھاپ بنا کے اٹھایا جاتا ہے، یہ پانی بھاپ بنا، پھر آسمان میں بادل کی شکل میں دکھتا ہے، وہ بوجھل بادل ہوتا ہے جسے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آئے گا اس سے پہلے
ماءً سجاجا، یعنی پانی سے وزن بنا ہوا بادل، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے پانی برسایا، خوب برسایا۔ شیخ اللہ تو یہ کہنا تو بابا ہم نے کیوں آنا؟ ہاں صحیح بات ہے۔ ایک آدمی میں بولتا ہے اور ہم بولنے کا مطلب ہوتا ہے ہم سب ایک ساتھ ہیں، ٹھیک، ایک سے زیادہ ہے تو ہم عزت اور تعظیم و تکریم کے لیے اس کو ضمیر تفخیم کہتے ہیں، عربی میں ضمیر تفخیم کہتے ہیں، کسی کے درجہ کو بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے اکیلا کم درجہ لگتا ہے، لیکن ہم نے کیا اس میں ہم آتا ہے، اس میں بڑائی کی بات ہے، اس مناسبت سے ہم نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا، ہم نے پانی خوب برسایا۔ پانی برسانے سے کیا فائدہ ہوا؟ ثم شققنا الارض شقا، اور ہم نے خوب اچھی طرح زمین کو پھاڑ دیا۔ پانی برسانے سے کہیں زمین پھٹتی ہے؟ ہاں پھٹتی ہے۔ اگر کبھی تم لوگ کسان کے پاس کھیت کھلیان میں گئے ہوگے، کبھی نہ گئے؟ چلو گھما کے لاتے تم لوگ، کھیت دیکھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، کسان جب غلہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو زمین کو پہلے جوتتا ہے، کاشتکاری کرنے سے پہلے اس کو کوڑتا ہے۔ اب تو مشین سے ہوتا ہے، پہلے بیل ہوتا تھا، ہل چلایا جاتا تھا، زمین کو کھودا جاتا تھا، اس کے بعد دانہ چھیڑ دیا گیا، جیسے چاول ہے، دھان ہے، دھان چھیڑ دیا گیا، تو دھان چھیڑا گیا، پھر اس دھان کو مٹی کے اندر چھپا دیا جاتا ہے۔ دھان کو یا بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیا جاتا ہے، پھر مٹی اس پہ وزن بڑھ جاتی ہے۔ سر ان کو جانا ہے فیملی میں کچھ ارجنٹ کام آ گیا۔ جاؤ نہیں آنٹی نہیں۔ جب زمین کے اندر سے بیج کو جب زمین کے اندر ڈھانپ دیا جاتا تو بیج اتنا معمولی سا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی، اس کو نکلنا ہے۔ جب پانی پڑتا ہے تو زمین نرم ہوتی ہے، نرم ہونے کے نتیجے میں جب بیج ڈالا جاتا ہے اس کا بھی سینہ شق ہوتا، اس سے کوبل پھوٹتی ہے اور کنواں نکلتا ہے، اسے سوئی کی طرح ایک چیز نکلتی ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اوپر جا نہیں سکتی۔ چونکہ زمین اب نرم ہو چکی ہے تو اس کی کوبل آہستہ 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 زمین کے باہر نکلتی ہے۔ اسی کہا ہم پانی برساتے ہیں اچھی طرح سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم پورے طور سے زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، یعنی اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ وہ ہر درخت، ہر بیج سے اس کا کنواں نکلتا ہے، ہر جگہ جگہ سے زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کا درخت نکل آتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم پیدا کرتے ہیں، اگاتے ہیں اس زمین میں حبہ، مطلب اصل دانہ ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کا سامان، پھل فروٹ غلہ جا سب اس میں آ جائے گا۔ پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس سے غلہ، اناج، ایک درخت نکلا، بڑا ہوا، پھل ہوا، پھول ہوا، پھل بنا، وقت آیا اسے کاٹ کے گھر میں لایا گیا، دونی کی گئی، گاہا گیا اور گھر میں سامان پہنچ گیا۔ اب اگر کھیت میں دیکھو گے تو چھیٹا گیا تھا ایک دانہ، اس ایک دانہ سے ایک درخت نکلا، اس ایک درخت کے اندر بالیاں کئی نکلتی ہے، ہر بالی میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں۔ ایک مکئی کا دانہ دیکھو، ایک سے اس کی ایک بالی نکلی، کتنے 100 اس میں دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم اس سے زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر اس سے اگاتے ہیں اناج۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا، کہیں کہ انگور کا درخت نکلتا ہے، ٹھیک ہے، انگور کا درخت نکلا تو انگور پیدا ہوا۔ وَقَضْبًا، کہیں ساگ سبزی ترکاری ہوتی ہے، وہ بھی تو زمین سے نکلتی ہے، اس کے بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کا درخت نکلتا ہے جس کے بھی پھل ہوتے ہیں۔ نخل، کھجور کا درخت نکلتا ہے، اس سے کھجور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، بڑا بڑا گارڈن ہوتا ہے جو بالکل گھنے ہوتے ہیں،
کوئی درخت چھوٹ لمبا چلا جاتا ہے، اس کے درخت کے ڈالیاں کم ہوتی ہیں، کسی درخت کی ڈالیاں زیادہ ہوتی ہیں، پورا گھنا سایہ، اگر اس کے اندر آپ جانا چاہیں تو ایسا لگے گا بالکل سایہ میں چلی جا رہی ہے۔ تو کہا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات بھی ہم نے اگائے تیار کیے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، فاکہہ میوہ، پھل فروٹ، ابا گھاس پھوس یعنی چارہ۔ انسان کے کھانے کے لیے فاکہہ کا لفظ استعمال ہوا، اور جانوروں کے کھانے کے لیے ابا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں اور چارہ کھاتے ہیں۔ اچھا کیا کہا اس کے بعد؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اگر تم ہی کھاؤ گے، تمہارا جانور نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ اس زمانے میں انہیں جانوروں سے رہٹ کھینچا جاتا تھا، پانی کھینچا جاتا تھا، اسی جانوروں سے برداری کام لیا جاتا تھا، اسی جانور پہ سواری بھی ہوتی تھی، اسی جانوری سے کھیت جوتا جاتا تھا وغیرہ ذالک۔ تو اگر وہ زندہ نہیں رہیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ جات بھی پیدا کیا اور ساتھ ساتھ گھاس پھوس بھی پیدا کیا، اناج پیدا کیا جس سے آپ کھاتے ہیں، گھاس پھوس پیدا کیا جس سے جانور بھی کھاتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ چیز اللہ نے کیوں بیان کی اور اس کے فوراً بعد قیامت کا تذکرہ کیا؟ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل کے طور پر دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات اس سے پہلے آ چکی ہے، پانی کے ایک قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، رحم مادر میں جمع ہوا، پھر آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا، 9 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے باہر چلا آتا ہے، ایک قطرہ سے وہ انسان تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تیار کر کے تمہاری عملی زندگی میں دکھا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس انسان کو دنیا میں لایا، دنیا میں لانے کے بعد اس کی روٹی کے وسائل کو، اسباب کو مہیا کروا دیا، اسے موت سے دوچار کیا، قبر میں دفن کر دیا۔ کوئی انسان نہ سوچے اب قبر میں گئے تو مٹی سے مل گئے، ختم ہو گیا، نہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی دلیل کے طور پر کہا کہ تم اگر اپنے کھانے کی چیز پہ غور کرو گے تو اندازہ آپ کو ہوگا، جو غلہ آپ کی کوٹھی میں ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں اسے گھر سے نکالتے ہیں، کھیت میں لے جاتے ہیں، زمین جوتنے کے بعد اسے مٹی میں پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی نگاہ کے سامنے سے رکھتے نہیں ہیں کہ اوپر رہے گا تو چیل کوے کھا جائیں گے، پرندہ اسے چک کے ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ ایسا کرو، اسے مٹی کی طرح چھپا دو۔ اب غلہ مٹی کے اندر چلا گیا، پھر اس ایک غلہ سے جو تم نے ڈالا تھا تمہاری نگاہوں کے سامنے درخت نکلتا ہے، اس درخت کے ذریعے سے تمہارے پاس کتنے غلہ جات آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے یہ کرا دے رہا ہے کہ ابھی ایک ڈالا تھا، 100 اس سے نکل کے چلا آ رہا ہے، تو جو اللہ کل قیامت کے دن جس نے دنیا میں مرنے کے بعد انسان کو زمین میں ڈالا تھا، قیامت مجھ سے کہے گا کہ ہماری امانت واپس کرو، تو زمین اللہ کی امانت کو واپس کیوں نہیں کرے گی؟ جس طرح غلہ نکلتا ہوا آپ دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ زمین میں دانہ کے مل جانے کے بعد بھی، سڑگل سے دوچار ہونے کے بعد بھی اس سے درخت نکلتا، کھوا پھوٹتا ہے اور کوپلیں پھوٹتی ہے اور غلہ جات تیار ہو کے چلے آتے ہیں، اسی انداز سے انسان کا معاملہ ہے، اسے زمین میں دفن کیا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسے وہاں سے دوبارہ زندہ کرا دے گا۔ حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایک دلیل یہ دی گئی۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، یعنی جب دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا۔ پہلی بار سور میں پھونکنے کا انجام کیا ہوگا؟ سب ختم، سارا نظام عالم درہم برہم، سب انسان موت سے دوچار، بے ہوشی کے عالم میں مبتلا اور گرفتار، سب ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکوائے گا، اس سور پھونکنے کے نتیجے میں اتنی زوردار آواز ہوگی کہ سب انسان جاگ جائے، سب جاگے گا۔ وہاں جاگنے کے بعد ہوگا کیا؟ آگے کی صورت دیکھیے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ دنیا میں انسان کی رشتہ داریاں ہیں، انسان بھائی کے لیے مرتا ہے، باپ کے لیے مرتا ہے، ماں کے لیے مرتا ہے، بہن کے یا بیوی کے لیے مرتا ہے، ساری کوششیں اسی کے لیے کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی
میرے خاندان کے ساتھ اچھے انداز میں گزر جائے، انسان اس کے لیے کیا جتن نہیں کرتا ہے، کتنی مشکلات جھیلتا ہے، کتنی پریشانیاں برداشت کرتا ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا، کڑاکے کی سردی کو برداشت کرتا اور بارش کی پریشانی کو بھی جھیلتا ہے، تب ہمارے سامنے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں اور ساری سہولیات ہوتی ہے۔ کاروبار میں انسان لگا ہوا ہے، دکانداری میں لگا ہوا ہے، آفس جاتا ہے اور اپنے بہت سارے مقامات پہ پہنچ کر کام کاج کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس سے بہت سارے لوگوں کے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کماتا ہے، بیوی اس کی کھاتی ہے، اس کے باپ بھی کھاتے ہیں، اس کی ماں بھی کھاتی ہے، اس کے بھائی بہن بھی کھاتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے انسان بڑی جتن کرتا ہے، بڑا مجاہدہ اور بڑی محنت اور مشقت بھی کرتا ہے۔ کیا قیامت کے دن سب یہ رشتہ داریاں ہمارے سامنے رہیں گی، کیا ہم ان کو کچھ دیکھ سکیں گے؟ اسی چیز کو اللہ نے یاد دلایا۔ مقصد کیا ہے؟ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایک بھائی یہاں ہے، دوسرا بھائی یہاں ہے، بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، بلکہ یہ سوچے گا کہ ہماری ایک نیکی مانگ لیا تو کیا ہوگا، بھاگو، سب الگ الگ بھاگے۔ تو کہا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، دنیا میں سب سے عظیم ہستی اس کی ماں ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ باپ سے زیادہ مقام، 3 گنا درجہ باپ سے زیادہ ماں کو حاصل ہے۔ ایسی ماں کی محبت میں مرنے والا انسان کل قیامت کے دن ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی دنیا میں آنے کا دوسرا ذریعہ باپ ہے۔ باپ سے بھی انسان ڈرتا بھی ہے، اس سے پیار محبت بھی کرتا ہے، اس سے لگاؤ بھی رکھتا ہے، لیکن باپ کو دیکھنے کے بعد ہی بھاگے گا کہ ایسا نہ باپ کے بیٹا ایک نیکی گھٹی ہم کو دے دو، بھاگے گا۔ ان تمام چیزوں کے بعد شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات بڑے استوار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا اس دن اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے لوگ بھاگیں گے۔ دوسری بات، بڑی محنت و مجاہدہ کرنے کے بعد اولاد ملتی ہے، بڑی منت و شمائل کے بعد بچے ملتے ہیں، تو بچے پر بھی انسان کی محبت بہت زیادہ لگی رہتی ہے۔ کہا بچے دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ قیامت کی پریشانی کا تذکرہ سے پہلے آ چکا ہے کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے سینے سے لگے ہوئے بچے کو چھوڑا کے بھاگ جائیں گی، یعنی وہ بچہ بھی ہمارے پاس نہ رہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن حمل والی عورتیں خوف کے مارے حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے نگاہ پھیر لے گی۔ کیوں؟ کہ سب کو اپنی پریشانی لائق ہوگی۔ تو کہا کیوں ایسا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر انسان کے لیے، اس میں سے ہر انسان کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی اس دن جو اس سے دوسروں سے اسے بے نیاز کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی، یعنی سب کو اپنی فکر ہوگی۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ انسان، عام انسان تو عام انسان، انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کی بات آتی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ کیوں نہیں ہم آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کے سفارش کروائیں کہ اللہ سے کئی حساب لے لیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی نفسی نفسی، مطلب مجھے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم تمہارا کیا کام آ سکتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ کے یہاں کے بخشے جائیں کہ نہیں بخشے جائیں گے، یہ تو ہم کو پڑی ہوئی ہے۔ تو ہر انسان اپنے میں الجھا ہوا ہوگا۔ اسی کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر انسان، ان میں سے ہر انسان کے پاس ایک ایسی حالت ہوگی جس حالت کے نتیجے میں وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی حالت ہی میں الجھا ہوا ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء مرسلین بھی اپنی حالت سے دو چار ہیں۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو فاخر الساجدین فرماتے میں سجدہ میں گر جاؤں گا اور اللہ کی خوب تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا جتنا اللہ کرنا چاہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل توتا وشفت و شفا، محمد سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ سارے انسان نفسی نفسی سے دو چار ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا، عورت و مرد سب ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گے؟
سب مرد وہاں ہیں، سب عورتیں ہیں اور پورے ننگے، جس کے بدن پہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ویسے عورتیں ہوں مرد سب ننگے پیدا ہوں گے، ننگے اٹھائے جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ تو شرم کے مارے مر جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے کہ کسی کو کسی کی جانب تاک جھانک کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب کی اپنی حالت ہوگی، اسی میں الجھا ہوا ہوگا، اسی میں مشغول ہوگا، اسی میں منہمک ہوگا اور کسی کی جانب تاک جھانک کرنے کی اسے جرأت نہیں ہوگی. مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں ایک دوسرے سے انسان رشتہ داریاں نبھاتا ہے اور ایک دوسرے سے رشتہ داری نبھانے کی توقع اور امید بھی کرتا ہے، لیکن یہ ساری رشتہ داریاں اول پہلے میں شروع میں قیامت میں شروع میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے. جب انسان اچھا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا، سرخروئی اسے مل جائے گی، تب کھوجے گا ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں، ہمارے دوست احباب کہاں ہیں. الا اہلی مسرورہ، اس سے پہلے پڑھ چکی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش لوٹے گا اور اس کے بعد کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ میں پڑھیے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کیا تھا کہ اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور وہاں اپنے حساب کا نتیجہ دیکھوں وغیرہ. البتہ جو انسان اچھا عمل نہیں ہو کیا ہوگا؟ اگر یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کیا کہے گا؟ کاش کہ موت جو میری تھی وہ موت قائم رہتی، ہم یہاں زندہ دوبارہ ہوتے ہی نہیں. آج یہ دن ہم کو دیکھنا نہیں ملتا، ہمارا مال بھی کام نہیں آیا، ہماری سرداری بھی کام نہیں آئی. دنیا بہت کچھ کرتا ہے، ہم افسوس کرے کچھ کام نہیں آئی. تو قرآن نے کیا کہا؟ اس دن انسان میں سے ہر ایک ایسی حالت سے دوچار ہوگا جو حالت اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، کسی اور کی طرف پرواہ کرنے کی اس کے اندر ہمت و جرأت نہیں ہوگی. بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ اب اچھائیاں کر رہے ہیں ضرور کیجئے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اسے جائز حلال رزق طیب کھلائیں گے تبھی ہمارا کام آ سکتا ہے، ورنہ یہ الٹے ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. پھر جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ آپ کا رشتہ جذباتی ہونے کے بجائے دینی رشتہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے تعلقات ہیں اسے دین سمجھائیے اور دین سکھلائیے تاکہ کل قیامت کے دن سب اچھے حالت میں ہوں. ورنہ آپ اچھے ہیں اور آپ کا دوست خراب حالت میں، کیسا لگے گا؟ آپ اچھے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ جہنم کی طرف جا رہے، کیسا لگے گا؟ تو انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس انسان سے دنیا میں رشتے ناطے اس کے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کے سامنے بھی رشتے ناطے جڑے رہنے چاہیے تاکہ ایک سرخروئی کا ماحول بنے اور حشاش بشاش خوش و خرم ہو کر ایک جنت کی طرف رواں دواں ہو جائے، ایک بہترین قافلہ کی شکل میں جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر انسان کا حال کتنا خراب ہوگا اندازہ لگا لیجیے. آپ میں سے کوئی آدمی یہاں ہے، کسی پر جرم ثابت ہو گیا، پولیس اسے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اب کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے، اب ترس کے اظہار کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنے کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ جرم کے نتیجے میں سے جیل جانا ہی پڑے گا، تھانہ پہنچنا ہی پڑے گا، اب کچھ نہیں کر سکتے. جب دنیا میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جب اللہ کے جیل میں لے آنے کے لیے ایسے مجرموں کو پکڑیں گے اور پیشانی کے بل کھسیٹتے ہوئے انہیں لے آئیں گے، اب کیسے بچا سکیں گے؟ اس لیے فرمایا دنیا میں یہ ساری رشتہ داریاں اچھی رشتہ داری ہے، بڑی قریب اور قربت کی رشتہ داری ہے، بھائی ہو کہ ماں ہو کہ باپ ہو یا بیوی ہو یا اولاد ہو، یہ خاص رشتہ داری ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے ہیں. جب اپنے لوگوں سے انسان بھاگے گا تو دوسروں سے کتنا دور بھاگے گا؟ تو ایسے حالات پیدا کیجئے کہ اپنے سے بھاگنے کی ضرورت نہ پیش آئے، بلکہ آپ کی حالت ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کامیاب ہو اور آپ کے دوسرے لوگ بھی کامیاب ہوں، اور اس کامیابی کے نتیجے میں ایک دوسروں کے سامنے اپنا رزلٹ لے کے جایا جائے اور خوش و خرم اسے دکھایا جائے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ بھی کامیاب ہو چکے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، اب انسان کی وہاں دو قسم ہوں گے، کچھ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کچھ لوگ تر و تازہ ہوں گے اور کچھ لوگ مرجھائے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ چمکتا ہوا چہروں کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی. کیسے کہا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن و چمکدار ہوں گے، عبادت کے نتیجے میں انسان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. حدیث رسول کے مطابق میدان محشر میں
انسان کے جسم کا وہ حصہ جو وضو میں دھلا جاتا ہے وہ چمکتا ہوگا، پچکلیان ہوگا، غرم محجلین، سر پہ مسا کیا چمک رہا ہوگا، چہرے کو دھویا چمک رہا ہوگا، کہونے تک آپ ہاتھ دھوتے ہیں چمک رہا ہوگا، گھٹنوں تک آپ پاؤں دھوتے ہیں، ٹخنے تک پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں چمک رہا ہوگا۔ جیسے بہت سے جانور ہو، کالی بکریاں ہو یا کالے بکرے ہو، اور اس کے جسم کے کہیں کہیں پر سادہ رنگ ہو یا کچھ دوسرا رنگ ہو، تو بہت سارے جانوروں میں اسے پہچان لیا جاتا وہ میرا تو جانور ایسا ہے۔ اسی انداز سے کہا غرم محجلین، انسان کے جسم کے وہ اعضاء و جوارے جسے وضو میں استعمال کیا تھا، بعض روایت میں ہے جنہیں سجدہ میں زمین پہ ٹکایا جاتا، تو وہ چمکدار ہوں گے۔ چمکداری کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے آدمی چمکے گا، روشن ہوگی، اندھیری رات کے اندر بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان۔ یہ ٹیوب لائٹ والی روشنی نہیں ہے، وہ قیامت کی روشنی ایک الگ روشنی ہوگی، وہ خوشی خرم کی روشنی ہوتی ہے۔ بہرحال کہا اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، مستبشرہ، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے۔ جب آدمی کالا کلوٹا بھی ہو لیکن خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک اور دمک باقی رہتی ہے۔ ایک انسان بہت گورا نارا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جب اس پر غم طاری ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، پریشانی کے نتیجے میں چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن نے اسی کو یہاں تعبیر کیا، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یا حشاش بشاش ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جس پر گرد و غبار ہوگا۔ ایک انسان اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک انسان کھیت کھلیان میں کام کر کے آیا ہوا ہے، دونوں کے چہرے کے انداز سے پتہ لگا لیں گے کتنا آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتنا محنت و مجاہدہ کر کے آیا ہے۔ پورے جسم پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، سر کے بالوں پہ گرد و غبار ہے، چہرے پر بھی گرد و غبار ہے، پورے جسم پہ گرد و غبار ہے، پتہ چلے گا یہ محنت و مشقت میں لگا ہوا آدمی ہے۔ ایک انسان ایسی بیٹھا ہوا ہے جیسے صبح آیا تھا، جاتے ہوئے ویسے ہی لگتا ہے، اس کے بدن پہ کوئی گرد و غبار نہیں، کیونکہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اچھے انسان خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ اور جس نے دنیا میں اچھے کام نہیں کیے، کفر کیا، شرک کیا، بدعت کیا، خرافات کیا، گناہ کیا، برے اعمال کیا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ علیہا غبرہ، ان کے چہرے پر غبار ہوں گے، گرد ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، جس پر سیاہی چھائی ہوگی، یعنی چہرے پر گویا کالک مل دیا گیا ہوگا، حسین و جمیل چہرہ ہے، اس پہ کالک مل دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان پہچان لیا جائے گا یہ مجرم ہے، یہ غلط کام کیا ہے، اس کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، پولیس کے ڈنڈے پڑنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتوں کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ انسان منحوس ہو جائے گا اور وہ غم زدہ ہو جائے گا، نتیجے کے طور پر اس کے چہرے کی ساری چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ اسی کو تعبیر کیا ہے ترہقھا قطرہ، اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، کالک اس کے چہرے پہ گویا لگی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر ہیں اور یہی لوگ فسق و فجور سے مبتلا گناہ گار ہیں۔ اب فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص جن چیزوں کی تعلیم دی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، جو سن رہا ہے اور جو نہیں سن رہا ہے دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان آپ کی بات کو اچھے انداز میں سننے کے لیے تیار ہو اسے بڑی دل جمی کے ساتھ سنائیے، جو آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس پہ زیادہ انرجی لاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کیجئے، آگے بڑھ جائیے۔ کتاب اللہ تبارک و تعالی جس کا نام قرآن ہے، اس کو تعبیر کیا ہے ذکر سے، یہ نصیحت سے بھری ہوئی چیز ہے، یاد دہانی ہے، انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی کتاب ہے۔ ہمیں اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا چاہیے اور اس کتاب کو باضابطہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ انسان کے پاس اتارا ہے۔ یہ اللہ کے کلام جو لوح محفوظ میں ہے، اسے فرشتوں سے نقل کروایا، فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے سے اسے بھیجوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یاد کیا، اسے لکھوایا اور دنیا والوں کو عام کر دیا۔ جس طرح عام کیا گیا ہمیں بھی قرآن کو پڑھنا پڑھانا چاہیے اور دنیا والوں کے سامنے عام کرنا چاہیے۔ پھر انسان کو اپنی تخلیق پر پیدا کیے جانے پر غور کرنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق اور اپنے پیدا ہونے پر غور کرے گا کبھی اترائے گا نہیں، کبھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی غرور نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو دیکھ کے خود اپنا شرم نیچے کر لے گا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کے سامنے بڑائی کا اظہار کر سکیں، کیونکہ بڑائی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق و زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، سارے اسباب وسائل مہیا کر دی، ساری نعمتیں ہم کو دے دی،
کھانے پینے کی فراوانی بھی دے دی، اور اس کے علاوہ ایک زندگی کا متعینہ وقت دے دیا، اس کے بعد موت سے دوچار کیا، قبر میں داخل کروا دیا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا قبر سے دوبارہ اٹھا دے گا اور میدان محشر میں بلائے گا کہ دنیا میں جو زندگی ہم نے دی، 60 70 100 سال کی زندگی دی، پہلے 1000 سال کی بھی زندگی ہوتی تھی، یہ جو ہم نے دیا ہے اس میں کیا کیا؟ پھر اس سلسلے میں پرشش ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ مگر انسان کا حال کیا ہے؟ انسان دنیا میں اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ منمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا نہیں ہے۔ پھر اس انسان سے کہا گیا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرو، یوں ہی کھاتے ہو، زندہ یوں ہی رہ جاتے ہو، تمہاری زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ کبھی پانی کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ لے جاتا ہے، اسے بادل بنا کے رکھتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے پانی برسا دیتا ہے، اس پانی کے برسانے کے نتیجے میں شوریدہ زمین، بنجر زمین، جو زمین نکمی ہوتی ہے، پیدا کرنے کی، کاشت کرنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اسے کاشتکاری کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر جو دانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر اوپر نکلنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو نرم کیا جاتا، اس کی اخمار کو پہلے پھٹائی جاتی، باہر نکالی جاتی، پھر تناور درخت بنتا، اور اس کے بعد غلہ تمہارے سامنے آتے ہیں، تم اسے کھاتے بھی ہو۔ مختلف قسم کے غلہ بھی ہیں، دال چاول بھی ہے تو پھل فروٹ بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانور کے لیے گھاس پھوس بھی ہے۔ اس مناسبت سے اتنی عظیم عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دی ہیں۔ ایک طرف دیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے شہادت و دلیل ہے، دوسری جانب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر احسانات اور انعامات ہیں، اس کی قدر پہچانو۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کہا جس سے انسان کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، دنیا میں اس کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا نہیں ہے، بلکہ کسی طریقے سے روزی روٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح ہماری خرم زندگی گزر جائے، اس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں، یہ باپ اور یہ رشتہ داریاں کچھ کام آنے والی قیامت میں نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے رشتہ ناتا توڑ کے بھاگیں گے۔ تو ایسے اعمال کرو کہ جس سے رشتہ ناتا جڑا ہوا رہے، ورنہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن لوگوں کو کافر اور فاجر کہا گیا، جس کا انجام جہنم اور جس کے چہرے پر سیاہی مائل، اور وہ پریشان ہوں گے۔ ہمیں تو ان لوگوں میں داخل ہونا چاہیے جو خوش و خرم ہو، شاداں فرح ہو، حشاس بشاس ہو، تر و تازہ ہو، اور اس طریقے سے اچھے انسان اچھی علامت کے ساتھ ظاہر ہو، اور سب کا ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے۔ اس سورہ میں جس چیز کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اللہ کے انعامات کو پہچانیے، اس کی شکر گزاری کیجیے۔ اللہ نے دنیا یوں ہی نہیں دی ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے دنیا ہمیں فراہم کیا ہے، ہمیں آخرت کی سرخروئی کے لیے اسی دنیا میں کام انجام دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔